السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر ہمارا حسب معمول بارگاہ مخدوم کائنات یعنی خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ الصلاۃ والتسلیم میں ہدیہ خلوص درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہمارا رجب المرجب کے مہینے کے آخری ہفتے کے ایام گزار رہے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیائے آسمان میں معراج کے لیے بلایا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں تحفہ معراج یعنی نماز حضور کی امت کو عطا ہوئی۔ معراج کے معنی ہے بلندی کے، خصوصیات کے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو کمالات اور خصوصیات سے نوازا، مگر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تمام انبیاء سے زیادہ کمالات و خصوصیات نوازا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معجزات جو ملی اس میں سے، کمالات جو ملی اس میں سے، خصوصیات جو ملی اس میں سے، سفر معراج بھی اپنے آپ میں ایک عظیم کمال ہے حضور کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم معراج کے لیے تشریف لے گئے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں رب دو جہاں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے اس حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی مسافت، ڈسٹینس تقریباً 30 ڈیز کی ہے، 30 دن کی مسافت ہے، اور رب خود بیان فرما رہا ہے کہ رات کے ایک حصے میں لے گیا۔ وہ اشخاص، وہ لوگ جو معراج النبی میں نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراضات اور دیگر طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ ذات پاک ہے
جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ بیان قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو رب کہہ رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کتنی دیر میں لے گیا؟ رات کے ایک حصے میں، لمحے میں لے گیا۔ میں یہ عام ترجمہ کر رہا ہوں، یہ وہ ترجمہ، یہ مفہوم ہے جس مفہوم سے، جس ترجمے سے کسی بھی مکتب فکر کے عالم کا انکار نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو مطلوب و مفہوم و مقصود ہے وہ الگ ہے، اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے، ایک حقیقت ہے جو احادیث کے روشنی میں ہے۔ مگر میں جو مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو قرآن نے صاف صاف کہا ہے، رات کے ایک حصے میں لے گیا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کا ڈسٹینس آپ دیکھیں گے تو 30 دن کا ڈسٹینس ہے بائی واکنگ۔ 30 دن کے ڈسٹینس کو اللہ خود کہہ رہا ہے، یہ تو ظاہر ہے، یہ لفظی طور پر ظاہر ہے، کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ تو اسے کہتے ہیں قطعی دلیل، یعنی قرآن سے جس کی دلیل ہے۔ معراج النبی کے تعلق سے جو قرآن سے دلیل ہے، قرآن میں بیان ہے، اس سے اگر کوئی بھی شخص انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک لمحے میں، کچھ واقعات ہے کہ مسجد حرام میں آپ تھے، کس میں ہے کہ آپ اپنے پھپھی کے گھر تھے، فرشتے آئے، یہ حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف میں وارد ہے، اور حضرت مسیب بن ابی سعد بیان کرتے ہیں، وہ قرآنی جسے کہتے ہیں قطعی دلیل، قرآن سے دلیل، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ اب جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ایک لمحے میں گئے، پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، 7ویں آسمان پہ گئے، سدرۃ المنتہا گئے، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کا دیدار کر کے آئے، آپ جنت کا سیر کر کے آئے، جہنم دیکھ کے آئے، جہنم میں کچھ لوگوں پر کس کس طرح کے سزائیں ہو رہی تھی آپ نے اس کے تعلق سے دریافت کیا، جبرائیل نے آپ کو بتایا، وہ ساری چیزوں کا سیر کر کے حضور آئے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کو معراج جسمانی ہوا، آپ اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی میں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے پہلے آسمان پہ، پھر 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا، پھر دنا فتح اللہ کا وہ مقام، پھر رب دو جہاں کی زیارت، پھر وہ جنت کا سیر، وہ ساری چیزیں جو ہم سنتے ہیں، یہ چیزیں کہاں پہ ہیں؟ ایک بات ہوتی ہے ہمارا علماء سے سنتے ہیں، تو اس طرح کا بیان جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ احادیث کی روشنی میں ہے، حدیث کی روشنی میں ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جسے آپ اگر فائنڈ آؤٹ کریں گے، ڈھونڈیں گے کہ حدیث معراج جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایتوں سے ملتا ہے، حضور خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک قرآن، ایک معراج کا واقعہ رب نے بیان کیا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی ہے، اور ایک معراج کا واقعہ جو حضور نے بیان کیا۔ تو حضور بیان فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا۔ اس حدیث میں پوری ڈیٹیل سے تفصیل ہے، صحابہ بیان فرماتے اپنے اپنے حساب سے۔ اور حضور کا جب سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، اسے زمزم سے دھویا گیا، مگر اس چاک کرنے میں خون نہیں نکلا۔ طائف کے مقام میں، جنگ کے میدان میں حضور کو پتھر لگے تو خون نکلے، مگر وہاں آپ کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے، خون نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی دونوں فضیلت ہے، حضور نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، حضور نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ جب اہل زمین اور لوگوں کے درمیان حضور اپنی زندگی جیتے ہیں تو بشریت کی زندگی ہے، تو لوگ انہیں تکلیف پہنچاتے، پتھر مارتے تو آپ کے جسم سے خون نکلتے ہیں، یہ حضور کی بشریت ہے۔ اور جب فرشتوں کے نورانی جھرمٹ میں نور علی نور کا سینہ چاک کیا جاتا ہے تو خون نہیں بلکہ انوار و تجلیات ظاہر ہوتے ہیں، آپ کی دونوں حقیقتیں صادر ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ حضور فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا، پھر براق کی رفتار کے بارے میں آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جہاں نظر جاتی اس کا ایک قدم،
فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے مسجد اقصی بیت المقدس گیا، وہاں میں نے امامت کی تمام انبیاء کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج کے یعنی 14ویں صدی کے، کوئی محقق، کوئی مجدد، کوئی بہت بڑا ریسرچر نہیں، آج سے 400 سال پہلے کی نہیں، بلکہ خود محبوب خدا فرما رہے ہیں کہ میں یہاں سے یہاں گیا، پھر میرے پاس براق پیش کیا گیا۔ کسی کو انکار ہونا چاہیے حضور کے کلام سے؟ بالکل نہیں۔ حضور نے امامت فرمائی۔ حضور فرماتے پہلے آسمان پہ گیا، دستک دیا گیا، سائل نے پوچھا کون ہے تمہارے ساتھ میں؟ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے پوچھا پہلے آسمان کے کہ بلایا گیا کہ خود آئے؟ کہاں بلایا گیا ہے؟ تو اس آسمان کے فرشتے نے کہا کہ اہلاً سہلاً مرحبا۔ اسی طرح آپ 7ویں آسمان پہ گئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، پھر جبرائیل کے آخری مقام ختم ہوئی۔ یہ پورا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ اب جب حضور معراج سے آئے، آپ نے لوگوں کو بتایا، تو جس طرح آج سوالات اٹھ رہے ہیں، اس دور میں بھی سوالات اٹھ رہے تھے۔ حضور نے جو واقعہ معراج بیان کیا تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لمحے میں، ایک پل میں۔ ارے بات یہاں جانے والے کی نہیں، بل بات لے جانے والے کی ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ اور رب دو جہاں کی خصوصیات جو اللہ کی توصیفات ہے، کتنے نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کیا کیا ہے، 99 نام ہے اللہ کے خوبی والے نام، اس میں سے ایک سبحان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کا مطلب ہوتا ہے وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے۔ اور جھوٹ بولنا، کچھ جوائن کرنا، کچھ بڑھانا، کچھ گھٹانا، حقیقت کو چھپا دینا، یہ عیب ہے۔ تو رب دو جہاں نے پہلے بات اپنے اوپر لیا اور اپنی وہ خوبی بیان کیا کہ جانو تمہارا رب لے گیا جو تمام عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، مگر اللہ اپنے کون سبحان سے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا رب۔ پہلے کچھ کوئسچنز اور سوال اور اعتراضات، آبجیکشنز لینے سے پہلے ادھر دھیان دو، بات لے جانے والے کی نہیں ہو رہی ہے، بات جانے والے کی نہیں ہو رہی، لے جانے والے کی ہو رہی ہے۔ یعنی لے جانے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ۔ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہے خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے تو دنیا کو جاری رکھے، چاہے تو وقت کر دے، پل بھر کو گھنٹوں کر دے، گھنٹوں کو پل بھر دے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو خدا اپنے اوپر لے رہا ہے، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا۔ اب جو آئے وقت نہیں اجازت دے رہا ہے، الحاصل میں مختصر کرتے ہوئے شب معراج کی فضیلت پہ ایک حدیث سماعت کیجیے، پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ برکت والی رات ہے یہ، اس رات میں ہمیں نماز جیسی تحفہ ملی۔ عام راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو شب بیداری، شب گزاری بہت پسند ہے۔ جو بندہ رات میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی دعائیں بہت پسند ہے اور دعا قبول کر۔ یہ عام راتوں کی بات ہے، ڈیلی نائٹس کی یہ بات ہے، مگر کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جو عام راتوں سے بھی فضیلت والی ہے۔ تو شب معراج عبادت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب رجب المرجب میں ایک رات ایسی ہے، اگر اس رات میں کوئی جو نفل کا طریقہ ہے، وہ پورا بیان ہے، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، جو کوئی اس رات میں اس طریقے سے نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی عبادت کے برابر عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا شب معراج آنے والی ہے۔ میرے نوجوان فرینڈز جو اس رات میں دوڑ مستی، بائک، موٹر سائیکلنگ، ریش ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ والد ہوں گے، پیرنٹس ہوں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ رات جاگنے سے مراد جاگنا، دوڑنا، بھاگنا، موٹر سائیکلنگ یہ وغیرہ، بات چیت کرنا، پب جی وغیرہ جو خرافات ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ فضیلت والی رات ہے۔ مسجد میں جاؤ یا اپنے گھر میں مصلی بچھاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں مانگو۔ اس رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں نے نماز سنت نہیں ادا کی، نماز سنت ادا فرمائے۔